अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इमरान रियाज खान बिलाशुबा पाकिस्तान की असर हाज़र की तारीख का सबसे अहम मशहूर प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस बन चुका है, अपने ज़मीर का मुजरिम। आज इमरान रियाज खान पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, सहाफ़ी, पॉलिटिकल कमेंटेटर और वीलॉगर की गिरफ्तारी और गुमशुदगी को 50 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। ईद उल अज़हा के दिन इमरान की अहलिया, उसकी बीवी ने एक ट्वीट लिखा इमरान की याद में, जिसे पढ़ के मेरी तरह लाखों पाकिस्तानियों को अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी, अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास तो जरूर हुआ होगा कि हम कितने बेबस हैं, कितने लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, निजाम के हाथों कितने हम मजबूर हैं। प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस क्या होता है? प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन में वो शख्स है जिसे उसकी आज़ादी से महरूम कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए उसके पॉलिटिकल या रिलीजियस बिलीफ और कन्विक्शन की वजह से। कन्विक्शन का लफ्ज़ पाकिस्तानी मीडिया में किसी को नहीं पता। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के मीडिया में 90%, शायद 99% लोगों की कभी कोई कन्विक्शन रही ही नहीं है, इसलिए वो किसी कन्विक्शन के साथ आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ एक रिपोर्टर लेवल के ऊपर तस्वर करते हैं, जहां मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर उनको डिस्क्राइब करना होता है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। लेकिन प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस होने के लिए कोई सहाफी होने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है, ये समझा जाता है कि 20वीं सदी का सबसे मशहूर जो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस था वो नेल्सन मैंडेला था, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक लीडर था और बाद में साउथ अफ्रीका जब आजाद हुआ तो उसका वो सदर भी बना। इमरान रियाज तो खैर सहाफी है, और जब पॉलिटिकल बिलीफ की बात होती है, रिलीजियस बिलीफ की बात होती है, तो फिर ये तहरीक इंसाफ के जो बहुत से लीडर या एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब पंजाब के, खदीजा शाह जो एक्टिविस्ट हैं, सनम जावेद, तैयबा राजा, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी और दर्जनों और सैकड़ों और लीडर और एक्टिविस्ट जिनके नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, वो सभी प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस हैं। लेकिन इमरान रियाज और उनके केस में एक फर्क यह है कि उन सब के ऊपर तो सरकार ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस रजीम और हुनका ने ये इल्जाम लगाया है कि वो किसी न किसी फौजी तनसीब या अहम बेस के करीब थे। जियो फेंसिंग में उनको धर लिया गया है। जियो फेंसिंग के जरिए साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो May 9 के वाकयात से उनका कोई ताल्लुक था। वो हकीकत ये है, जैसे कि मैं अपने कई भी व्लॉग्स में आपको पहले बता चुका हूँ, कि May 9 एक स्क्रिप्टेड नाटक था, जिसका मतलब पूरी की पूरी सियासी जमात पर उसकी लीडरशिप को गिरफ्तार करना था, उसे क्रश करना था। और गालिबन सैकड़ों ऐसे लोगों को, कम से कम दर्जनों ऐसे लोगों को धर लिया गया है, सियासी लीडरों को, जिनका फिजिकल सेंस में May 9 के वाकयात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इमरान रियाज खान की तो बात बहुत यूनिक इसलिए है कि उसके ऊपर ये इल्जाम भी नहीं है कि उसका May 9 के किसी वाक़े के साथ, किसी तनसीबात के साथ कहीं वो कोई डंडा, हथियार, सोटा या पेट्रोल बम लेके कहीं गया ही नहीं। इमरान रियाज तो सियालकोट के एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO 3 के तहत। उससे चंद घंटे पहले इमरान रियाज ने अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसमें उसने खबरदार किया कि शायद उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, शायद उसे आजादी से महरूम कर दिया जाए। कुछ वजूहात भी उसने उस वीडियो में बताई। फिर वो फुटेज जहां उसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है सियालकोट के एक छोटे से एयरपोर्ट से, वो फुटेज भी मंजर आम पे आ चुकी है। ये भी नॉलेज में है कि सियालकोट ही की पुलिस फैसिलिटी या थाने में उसको 11 मई की रात को रखा गया। 12 मई की वो फुटेज भी पुलिस ने उसके वकला के हवाले कर दी है, जो लाहौर हाई कोर्ट में चलाई जा चुकी है, जहां से पता चलता है कि 12 मई को 3 गाड़ियों में आने वाले नकाब पहने वाले मास्क लोग जो हैं उसको वहां से ले गए। वो नामालूम अफराद जिन्होंने मास्क पहने हुए थे वो कौन थे, जिन पे सियालकोट की पंजाब पुलिस को इतना एहतमाद था कि उन्होंने उनको ले जाने दिया। फिर अमेरिका और दुनिया भर में एक अफवाह फैलाई गई कि DPO ने तफ्तीश करते करते, तशद्दुद करते करते, डंडे मार मार के इमरान रियाज को चूंकि बहुत जख्मी कर दिया था, उसके सर पे चोटें आई हैं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, शायद उसकी डेथ हो गई है और पुलिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पुलिस स्मार्ट निकली, उसने वो फुटेज जो थी वो उसके वकला के हवाले कर दी, लाहौर हाई कोर्ट में चल गई, जहां से साबित होता है कि जिंदा सलामत तंदुरुस्त इमरान रियाज जो है उसे वो नामालूम अफराद ले गए। अब जोक ये है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो नामालूम अफराद कौन है। जब इमरान रियाज के वालिद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, जहां अली अशफाक जो उसका दोस्त भी है, वो उसका वकील था, तो वहां पर पुलिस ने
بارہا یہ کہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ پولیس کے پاس ہے. پھر آئی جی پی پنجاب نے کہا کہ ہم نے اب چیک کر لیا ہے، انٹیلیجنس بیورو کے پاس بھی نہیں ہے، ایف آئی اے کے پاس بھی نہیں ہے، انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے پاس بھی نہیں ہے، ایم آئی کے پاس بھی نہیں ہے. زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں چلا گیا عمران ریاض. یہ اور بات ہے کہ سورسز یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جب پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب لاہور ہائی کورٹ پہ یہ کہانیاں اور قصے سنا رہے تھے تو عمران ریاض بدستور سیالکوٹ کی ایک سڑک میں ایک سیف ہاؤس پہ موجود تھا. بعد میں اس کو لاہور ٹرانسفر کیا گیا، لاہور کے بعد اس کو اسلام آباد رکھا گیا، اور شاید ابھی بھی وہ اسلام آباد ہی کی کسی فیسلٹی میں محفوظ ہے، وہاں پہ ڈیٹین ہے، وہ ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات مسلسل ہم سن رہے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ عمران ریاض پرزنر آف کانشنس ہے؟ بیکاز ہمارے کانوں میں جو خبریں پہنچ رہی ہیں، جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ عمران ریاض کو 50 دن کے بعد بھی چھوڑا اس لیے نہیں گیا، اور بہت امید تھی کہ تو عزا پہ شاید چھوڑ دیں گے. چھوڑا اس لیے نہیں گیا کہ عمران ریاض کو جو بھی ڈیل آفر کرتے ہیں چپ رہنے کی، نہ بولنے کی، اپنی پوزیشن چینج کرنے کی، وہ اپنے بیانیے سے، اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے، اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتا. ان ادر ورڈز، عمران ریاض ایک ایسا یونیک پاکستانی صحافی ہے جس کی کنوکشن ہے. لفظ کنوکشن کا انگریزی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کا ایک فکسڈ، اسٹرانگلی ہیلڈ، فرم بلیف ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کے اندر بہت ہی فرملی، بہت یقین کے ساتھ بلیو کرتے ہیں. جیسے مسلمان اسلام میں بلیو کرتے ہیں، ہندو ہندومت میں بلیو کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے پولیٹیکل آئیڈیلز کے اندر بہت فرملی بلیو کرتے ہیں تو اسے کنوکشن کہتے ہیں. پاکستان کے میڈیا میں اکثر لوگ اس کو کنوکشن کے لفظ کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن کی پاکستانی سیاست کے حوالے سے کوئی کنوکشن ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے خیالات، ان کے بیانات، ان کا انالیسس جو ہے وہ مسلسل بدلتا رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک رپورٹر کے لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں. اب وہ یہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکے کہ ایک اچھا رپورٹر بھی جب رپورٹنگ کرتا ہے تو اپنے ایک فرم بلیف کو مائنڈ میں رکھ کے رپورٹنگ کرتا ہے. جب اس کو نازیز اور ان کے وکٹمز جوز کے حوالے سے رپورٹنگ کرنی ہے، ایک کتاب لکھنی ہے، یا مکالمہ لکھنا ہے، یا ریسرچ پیپر لکھنا ہے، تو وہ دونوں کو برابری سے نہیں دیکھ سکتا. اس کی ایک کنوکشن ہے، اس کا ایک فرم بلیف ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اس کے حوالے سے اسے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. عمران ریاض جب پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہے، تو پھر وہ کلیئرلی ایک پرزنر آف کانشنس ہے. جس طرح سے سنم جاوید ہے، جس طرح سے خدیجہ شاہ ہے، جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جس طرح سے شہریار آفریدی ہے، جس طرح سے علی محمد خان ہے، یہ سب پرزنر آف کانشنس ہیں. لیکن عمران ریاض کے اوپر تو الزام بھی کوئی نہیں لگایا. عمران ریاض کے اوپر تو صرف بولنے کا ہی الزام ہے، صرف بلیف کا الزام ہے، صرف خیال کا الزام ہے، صرف سوچنے کا الزام ہے. اس کے علاوہ کوئی الزام عمران ریاض پہ ہے ہی نہیں. اس چیز کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیشسٹ رجیم ہے، اس نے بنیادی طور پہ جو سارا کریک ڈاؤن اور ظلم و ستم کا چیپٹر کھولا ہوا ہے، یہ کھولا کن کے خلاف ہے؟ اس نے کوئی آرمڈ کمبیٹنٹس نہیں پکڑے ہوئے. اس نے وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو بولتے ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جن کی کوئی بلیف سسٹم. اس ملک میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو شاید بکواس کرنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں. یہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ آپ بولتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں تو آپ بولتے ہیں. یہاں سوچ کو اور بولنے کو انہوں نے ڈائیورس کر کے الگ کیا ہوا ہے. تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جو بولنے کا حق ہے وہ سوچنے کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہ جو والٹر لپمن نے، جو امریکن جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، فلاسفر تھے، انہوں نے 20ویں صدی میں کبھی کہا تھا کہ where everyone thinks alike, no one thinks very much. یعنی ایک ایسے سسٹم میں جہاں سبھی لوگ ایک ہی طرح سے more or less سوچتے ہیں، کوئی بھی کو بہت زیادہ وہاں نہیں سوچ رہا ہوتا. تو جب بھی میں یہ جملہ اور کوٹیشن میرے ذہن میں آتی ہے تو فوری طور پہ پاکستانی میڈیا کے حالات میرے سامنے آ جاتے ہیں. سب کی ایک قسم کا بلیف سسٹم ہے، ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، کوئی اس میں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی گنجائش جو ہے وہ پائی نہیں جاتی. لیکن ایسے ٹاؤٹس کی بھی، منافقوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو مسلسل لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، منہ چڑھ کے بتاتے ہیں، ٹویٹس کے ذریعے بتاتے ہیں، پروگرامز میں بتاتے ہیں، کمنٹریز کے ذریعے کہتے ہیں. یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہوتا تھا. کوئی ان سے پوچھے کہ 2002 کے بعد کتنے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکرز کو پاکستان میں پرچے درج کر کے گرفتار کیا گیا، کتنے صحافیوں، ایڈیٹرز اور ٹی وی اینکرز کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے اور پرچے درج کیے گئے، جس طرح سے عمران ریاض کے خلاف کیے گئے، جس طرح سے شہید ارشد شریف کے خلاف کیے گئے، جس طرح سے ہمارے جیسے ان امپورٹنٹ لوگوں کے خلاف، میرے وجاہت سعید کے خلاف
صابر شاکر کے خلاف، شاہین سیبائی صاحب کے خلاف پرچے درج کر دیے ہیں دہشت گردی کی. یہ کتنی دفعہ پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو صحافیوں پہ ظلم بڑے ہوئے، زیادتیاں بڑی ہوئیں. جب مطیع اللہ جان صاحب کو عمران خان کے زمانے میں اٹھا لیا گیا، سلیم شہزاد صاحب کا قتل ہو گیا مئی 2011 کے اندر، حامد میر صاحب کو 2014 میں گولیاں ماری گئیں قتل کرنے کے ارادے سے. طہا صدیقی کو جنوری 2018 میں اٹھا لیا گیا. احمد نورانی صاحب کے اوپر ان کو زد و کوب کیا گیا، سر ان کا پھاڑ دیا اکتوبر 2017 میں. ہر دفعہ کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں لی. یہ ہمیشہ نامعلوم افراد تھے، ہمیشہ مختلف قصے سنائے گئے، ہمیشہ کہا گیا کہ ذاتی جھگڑا ہے. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ریاستی اداروں کو یا حکومتی اداروں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ان غیر قانونی اقدامات کی ذمہ داری قبول کر لیں. لیکن ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پرچوں کو رکھیں ایک طرف، ایف آئی آر کو رکھیں ایک طرف، قتل و غارت کو رکھیں ایک طرف. عمران ریاض خان کو پولیس نے اٹھایا مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت، اس کے بعد مارکس گنمین کے حوالے کر دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت مشہور امریکن اینکر پرسن ہو، یہاں پہ کوپر اینڈرسن ہو یا کرسچیان امانپو ہو، اس کو ٹیکسس کی پولیس اٹھائے اور بعد میں کہے کہ اس کو میکسیکن ڈرگ کارٹل یا کولمبین ڈرگ کارٹل ہمارے سے لے گیا. لیکن پاکستان میں اس وقت اتنی اندھی مچی ہوئی ہے کہ کسی کو اس تضاد کی سمجھ ہی جو ہے اسٹیج پہ نہیں آ رہی. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا آج 50 دن کی یاد سے، خاص کر کے جب میں نے عمران ریاض کی اہلیہ کا ٹویٹ دیکھا کہ عمران ریاض بلا شبہ پاکستان کی کنٹمپریری ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑا پرزنر آف کانشنس ہے. اور اس کا نام جو ہے وہ ایز اے پرزنر آف کانشنس جو ہے وہ رہے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نامعلوم افراد، یہ نادان لوگ جو ہیں، بہت جلدی اسے، اس کی خاندان کو، اس کی فیملی کو، بیوی بچوں سے ملنے دیں گے. ان کا غصہ شاید ٹھنڈا ہو جائے.